Assalamu alaikum. I am Riyaz Ahmed. Once again, welcome to online class. Hopefully, you all will be in the best of your health. तो dear students, हमने एक सीरीज शुरू की थी टेंसेस के हवाले से और जो प्रीवियस लेक्चर्स थे उसमें फर्स्ट जो प्रेजेंट टेंस के हवाले से जो 4 फॉर्म्स थे उस पर मैंने लेक्चर्स आप लोगों को दिए थे. आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं जो हमारा सेकंड मेन टेंस है यानी पास्ट का उसका फर्स्ट फॉर्म जो है यानी पास्ट इंडेफिनिट जिसको हम सिंपल पास्ट भी कहते हैं उस हवाले से बात करूँगा. इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि इस टेंस को बनाने का क्या तरीका है, क्या स्ट्रक्चर और क्या रूल है, चाहे वो हमारे पास अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंसेस हो या चाहे हमारे पास नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हो. इसके अलावा यहाँ पर मैं ये भी इस लेक्चर में आपको बताऊंगा कि हम इस टेंस को कहाँ पर यूज़ करते हैं, किन सिचुएशंस में यूज़ करते हैं और किस मौका के ऊपर हम इस टेंस को यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, तो लेट अस कम टू द टॉपिक. फर्स्ट ऑफ ऑल रूल्स के एतबार से अगर मैं बात करूं तो हम इस टेंस में हमेशा सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करते हैं. सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी पास्ट हम यूज़ करते हैं. ठीक है, और ये वो जुमले होते हैं जो कि जिसको हम उर्दू में मस्बत जुमले कहते हैं. ठीक है, इंग्लिश में हम इसको अफर्मेटिव या पॉजिटिव जुमले भी कह सकते हैं. ठीक, और डिक्लेरेटिव और जो या असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं वो भी यही अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं. यानी वो सेंटेंसेस जो ना नेगेटिव हो और ना ही इंट्रोगेटिव हो वो हमारे पास पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं, जिसमें हमारे पास अमूमन जो है वो डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंसेस हम इसी में डालते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर हमेशा सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होता है. तो थोड़ा सा उर्दू के हवाले से मैं बात करूँ कि उर्दू में इस टेंस की पहचान हम किस तरह करते हैं कि अमूमन जो फिक्रे के आखिर में हमारे पास या तो अलिफ आता है या छोटी है या बड़ी है आता है. फॉर एग्जाम्पल मैंने खाना खाया. ठीक है, मैं स्कूल नहीं गया. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल. ठीक, मैं सुबह सवेरे देर से उठा. तो इस किस्म के जुमले होते हैं. अब आते हैं कि एग्जाम्पल्स के साथ मैं बात करूँगा कि हम हमेशा इस टेंस में सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करते हैं और मस्बत जुमलों में. ठीक है, तो जैसे he left school last year. he left school last year. तो यहाँ पर अगर हम मेन वर्ब को देख लें तो यहाँ पर मेन वर्ब जो है वो है left. यानी सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज हुआ है. इसका जो बेस फॉर्म है वो है live. इसका जो सेकंड फॉर्म है जिसको हम पास्ट कहते हैं वो है left. इसका जो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं वो भी left है. तो यहाँ पर हमारे पास जो सब्जेक्ट है he, जो कि असल में प्रोनाउन यूज हुआ है किसी भी नाउन के लिए होता है, तो वो है he left school last year. तो उसने पिछले साल स्कूल छोड़ा. ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज हुआ है, एक मस्बत जुमला है. दूसरा देख लें they joined us a few years ago. ठीक है, तो यहाँ पर भी हमारे पास जो है देखिए सब्जेक्ट के बाद जो फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज हुआ है वो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है यानी पास्ट यूज हुआ है. इसका जो बेस फॉर्म है वो join. सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है जिसको हम पास्ट भी कहते हैं यानी joined, और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी पास्ट पार्टिसिपल वो भी joined है. तो they joined us a few years ago. इन्होंने चंद साल पहले हमें ज्वाइन किया, हमारे साथ शामिल हुए. तो ये अगर दो एग्जांपल्स हैं इससे बात क्लियर हो जाती है कि अगर इस किस्म के अफर्मेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं या पॉजिटिव जुमले या डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंसेस जो होती हैं वो इसमें हम हमेशा सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं. यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता. इस बात का हमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा कि इस किस्म के जुमलों में कोई सेकंड फॉर्म जहाँ पर हम ये सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं किया जाता. ठीक है, इसका हमें ख्याल रखना होगा. यानी सब्जेक्ट नाउन के फौरन बाद आपने सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाना होता है. अब अगर हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव की तरफ आ जाए तो यहाँ पर थोड़ा सा रूल अलग है, स्ट्रक्चर अलग है. हमने ख्याल रखना होगा कि जब आप इस टेंस के नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो यहाँ पर हमने कुछ बातों का ख्याल रखना होगा. जिसमें पहला ये है कि जब आप नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो यहाँ पर हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगा लेते हैं. यानी जो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है जो कि मस्बत जुमलों में वहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में, अब उन सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब को अब क्या करेंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में चेंज कर लेंगे.
ٹھیک ہے. ہم نے نیگیٹو اور انٹراگیٹو سینٹینسز میں سیکنڈ فارم آف دا ورب کا استعمال کبھی نہیں کرنا, ہم نے فرسٹ فارم آف دا ورب کا استعمال کرنا ہے. اس کے ساتھ نیگیٹو میں ہمارے پاس جو یہاں پر جب ہم نیگیٹو جملے بناتے ہیں تو ہمارے پاس یہاں پر جو ہیلپنگ ورب یوز ہوتا ہے وہ ہے ڈیڈ. نیگیٹو کے اعتبار سے یہ ہو جائے گا ڈیڈ ناٹ. انٹراگیٹو جو ہے جب ہم جملے بنائیں گے تو یہاں پر صرف ڈیڈ جو ہے وہ آپ کے فکرے کے شروع میں آئے گا اور لاسٹ میں آپ کو کوسچن مارک ملے گا. جیسے کہ اگر وہی جملہ میں لے لوں جو افرمیٹیو جملہ ہے, مثبت جملہ, he left school last year. ٹھیک, اگر میں اس کو چینج کر لوں نیگیٹو میں تو اس طرح بنے گا he did not leave school last year. he did not leave school last year. یعنی did not. یہ ہمارے پاس helping verb آ گیا did, نیگیٹو کے اعتبار سے not. اور دیکھیں لیفٹ کا جو فرسٹ فارم آف دا ورب ہے, جو بیس فارم ہے وہ لیو ہے. یہاں پر میں نے فرسٹ فارم آف دا ورب لگایا ہے. he did not leave school last year. یعنی اس نے پچھلے سال اسکول نہیں چھوڑا. اگر میں اس کو انٹراگیٹو میں چینج کروں تو یہاں پر رول یہ ہے کہ جو ہیلپنگ ورب ڈیڈ ہے وہ فکرے کے شروع میں آ جائے گا, اس کے بعد آپ کا سبجیکٹ آئے گا اور باقی پارٹ آف سینٹینس ہوگا. Did he leave school last year? کیا اس نے اسکول پچھلے سال چھوڑا؟ اور لاسٹ میں آپ دیکھیں ان دا اینڈ میں ہمارے پاس کوسچن مارک آ جائے گا. تو یہاں پر آپ نے دیکھ لیا کہ نیگیٹو انٹراگیٹو سینٹینسز میں ایک تو ہمارے پاس ہیلپنگ ورب آ جاتا ہے, دوسرا ہم فرسٹ فارم آف دا ورب یوز کرتے ہیں. یہ جو دو رولز ہیں اس کا ہمیں خیال رکھنا ہوگا. اب آتے ہیں اس کے یوزز کے اعتبار سے کہ اس ٹینس کو ہم کن سچویشن میں یوز کر سکتے ہیں, کہاں پر یوز کر سکتے ہیں اور کن موقع کے اوپر آپ ایکسپریس کر سکتے ہیں اپنے آپ کو اس ٹینس کے اعتبار سے. First, the simple past is used to indicate an action completed in the past. عموماً simple past کو ہم وہاں پر یوز کرتے ہیں جب ہم ایسے ایکٹیویٹیز کی, ایسے ایکشنز کی بات کرتے ہیں جو کہ ماضی میں کمپلیٹ ہوئی ہو, ٹھیک ہے, پاسٹ میں کمپلیٹ ہوئی ہو. اور عموماً میں نے لکھا ہے often with adverbs or adverb phrases of past. عموماً یہ ہوتا ہے کہ ایسے ایکشنز, ایسے ایکٹیویٹیز جو ماضی میں کمپلیٹ ہوئی ہے تو عموماً ہم ان کے ساتھ ایڈورب لگاتے ہیں, ایڈوربس یا ایڈورب فریز لگاتے ہیں. لیکن کون سے ایڈورب یا ایڈورب فریز؟ پاسٹ ٹائم کے. فار ایگزامپل ایڈورب کون سے پاسٹ ٹائم کے, جیسے ایگو, یسٹرڈے, لاسٹ, بیک. ٹھیک ہے, ایڈورب فریز بھی یہی ہوتے ہیں جیسے کہ ہم لکھ سکتے ہیں 2 years ago. یہ جو ہے ایڈورب فریز ہے پاسٹ ٹائم. ہم جیسے کہتے ہیں یسٹرڈے, یہ صرف ایڈورب ہے. ہم لاسٹ جو ہے یہ بھی ایڈورب آف پاسٹ ٹائم ہے. اگر آپ کو ایڈورب فریز بنانا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جی لاسٹ 3 years. ٹھیک ہے, تو یہ ہم نے اس کا استعمال ہم اس کے ساتھ کرتے ہیں. ٹھیک, جیسے ایگزامپلس ہے I received the letter yesterday. اب یہاں پر دیکھیں کہ میں نے خط وصول کیا yesterday, کل. تو یہ ایڈورب آف پاسٹ ٹائم ہے yesterday. ہم اس کے ساتھ اس کا استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے I met him last week. I met him last week. میں نے اس سے ملاقات کی پچھلے ہفتے. اب یہ لاسٹ جو ہے دیکھیں last week, یہ جو ہے یہ ایڈورب فریز ہے. ٹھیک ہے, اور ایڈورب فریز آف پاسٹ ٹائم. لاسٹ دیکھ لیں they never lied to me. They never lied to me. ٹھیک ہے, میں نے ایک سمپل سا جملہ بنایا ہے, یہاں پر میں نے کوئی ایڈورب آف پاسٹ ٹائم یوز نہیں کیا. They never lied to me. ٹھیک ہے, یہاں پر میں نے ایڈورب یوز کیا ہے never کا استعمال, لیکن ایڈورب آف پاسٹ ٹائم کا استعمال میں نے نہیں کیا, جسٹ میں نے never لکھا ہے. یہ بھی ایڈورب ہے. ٹھیک ہے, ایڈورب آف فریکوینسی ہے, ہم اس کے ساتھ بھی استعمال کرتے ہیں جیسے always, never, often, frequently, اس کے ساتھ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. ٹھیک, یہ تین جملے دیکھ لیں اور اسپیشلی میں پہلے 2 جملوں کی بات کروں گا, اس میں ایڈورب آف پاسٹ ٹائم یوز کیے گئے. ٹھیک ہے, یہاں پر عموماً ہم اس ٹینس کا استعمال اس اعتبار سے کرتے ہیں. دوسرا یوز ہے وداؤٹ این ایڈورب آف ٹائم. یعنی ایسا بھی ہے کہ ہم اس ٹینس کا استعمال کرتے ہیں اور جہاں پر ہم ایڈورب کا استعمال کرتے نہیں ہیں. کون سے ایڈورب کا؟ ایڈورب آف ٹائم کا. جیسے کہ I slept well. میں اچھی طرح سویا. عموماً یہ ان کانٹیکسٹ میں اس تناظر میں بات کی جاتی ہے کہ جب کوئی بات کرنے والا ہوتا ہے وہ کوئی ٹائم کی بات نہیں کرتا, لیکن بات پتہ چل جاتی ہے کہ وہ اصل میں کس وقت کی بات کرتا ہے. فار ایگزامپل کوئی آتا ہے اور آپ سے بات کرتا ہے اور ایسے اعلیٰ کی بات ہو رہی ہوتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ
actually I slept well. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پچھلے رات کی بات کر رہا ہے. جیسے کہ اگر تھوڑا سا وضاحت ہو, I slept well last night. تو اصل میں اس نے verb of past time یوز نہیں کی, اس نے just کہا I slept well. اس کا مطلب یہ تھا کہ پچھلی رات کی بات کر رہا ہوتا ہے. دوسرا, she learned English. She learned English. اس نے انگریزی سیکھی. تو اس نے کوئی ٹائم کی بات نہیں کی کہ کب سیکھی, پاس میں کب نے انگریزی سیکھی تھی, لیکن ہم پتہ لگا لیتے ہیں, ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ شاید وہ کچھ وقت پہلے جو ہے وہ کچھ وقت پہلے گئی تھی اور وہاں اس نے انگلش سیکھی تھی, چاہے وہ 1 مہینہ پہلے ہو, 1 ہفتہ پہلے ہو, 1 سال پہلے ہو, اور اس نے وہ انگریزی سیکھی تھی. She learned English. ٹھیک ہے, تو یہاں پر آپ صرف کانٹیکسٹ سے اور بیک گراؤنڈ سے پتہ لگا لیتے ہیں کہ جناب وہ کچھ وقت پہلے گئی تھی اور اس نے انگلش سیکھی تھی. تیسرا ہے بابر defeated ابراہیم لودھی. ایک ہسٹری کی بات میں نے کی ہے کہ بابر نے ابراہیم لودھی کو شکست دی. یہاں پر بھی کوئی ٹائم کا ذکر نہیں ہے, کب شکست دی, کس ایئر میں دی, بہت وقت پہلے کی بات ہے, لیکن ہم اندازہ لگا لیتے ہیں کہ جناب یہ تو کس سینچری کی بات کی جا رہی ہے. صرف آپ کو یہ شو کروانا تھا, یہ بات بتانی تھی کہ یہ ٹینس وداؤٹ ایڈورب آف ٹائم بھی یوز کیا جاتا ہے, اور عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم اندازہ لگا لیتے ہیں کہ کس وقت کی بات ہو رہی ہوتی ہے, اس سچویشن پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. لاسٹ میں یوز فار پاسٹ ہیبٹس, ایسے کچھ عادات جو آپ ماضی میں کرتے آ رہے ہیں, آپ ابھی پریزنٹ میں وہ نہیں کرتے. ٹھیک ہے, اب وہ بریک ہو چکا ہے. آپ ماضی میں کچھ ایسے عادات تھیں آپ کی, کسی کی بھی تھی, لیکن اب وہ پریزنٹ میں نہیں رہے. جیسے he studied many hours every day. اس کا مطلب ہے کہ وہ روزانہ کئی گھنٹے پڑھتا تھا, لیکن اب وہ اس کی عادت اب یہ نہیں ہے. ٹھیک, پریزنٹ میں اب اس کی ہیبٹس نہیں رہے. یہ ماضی کے ہیبٹ کی بات ہو رہی, یہ ذہن میں رکھیں. دوسرا, I used to go on walk daily. یعنی یہ ماضی کی میں بات کر رہا ہوں, کچھ عرصہ پہلے کی بات کر رہا ہوں, پاسٹ کی بات کر رہا ہوں کہ میری یہ عادت تھی کہ میں واک پہ جاتا تھا, لیکن اب یہ بات نہیں رہی. اب شاید یہ جو ہیبٹ ہے وہ بریک ہو چکا ہے, اب وہ سلسلہ نہیں رہا. لاسٹ میں she always carried a book. She always carried a book. یعنی اس کے پاس ہمیشہ ایک کتاب ہوتی تھی, اب شاید وہ کتاب نہیں رکھتی. ٹھیک ہے, تو یہ سارا آپ کو پتہ چل گیا کہ اسٹرکچر کیا ہے, رول کیا ہے, اس کی یوزز کیا ہے, اور امید ہے آپ کو فیڈ بیک آئے گا, اور جو بھی آپ کو فیڈ بیک رسپانس ہوگا, جو بھی کمنٹس ہوں گے, اس کا میں جواب دوں گا. تھینک یو ویری مچ.